السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DBTV.live پروگرام جے ٹاک کے ساتھ میں ہوں مظہر اقبال، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب پرویز شوکت صاحب، اور آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اس کے علاوہ افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے جاری کوششیں، اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بارے میں۔ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ پرویز صاحب، کل یوم یکجہتی کشمیر ہم منانے جا رہے ہیں 5 فروری کو۔ جی ہم ہر سال مناتے ہیں یوم کشمیر، اور یہ خوشائن بات ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں ایک آزادی کی زنجیر بنائی جاتی ہے، اور مجھے اطلاع ہے کہ اسلام آباد میں بھی ہوگی، اور عمران خان صاحب اس میں شرکت ان کی متوقع ہے۔ دیکھیں بات یہ جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا کو علم ہے۔ ابھی حال ہی میں UN کی پریزیڈنٹ آئی ہوئی تھی یہاں پہ، جو بھی الیکٹ ہوئی ہیں، ان کو بھی حکومت پاکستان نے بتایا موجودہ حکومت کے دور میں۔ اچھا، اس دفعہ میں ایک آپ کی اضافہ کر دوں انفارمیشن میں، اس دفعہ پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر برطانیہ میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں وزیر خارجہ میں اس طرف آ رہا ہوں قریشی کہ وہ جو کشمیر کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں ایک ہائی لائٹ ہوگا کشمیر ایشو۔ اور اس وقت 7 لاکھ فوج جو طویل عرصے سے مسلط ہے، کوئی وہاں فائرنگ نہیں ہوتی، کوئی وہ جو کہتے تھے کہ مجاہدین آ جاتے ہیں، اور اب تو بالکل پتھروں کی جنگ ہو رہی ہے، پتھروں کے ساتھ نہتے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور خواتین کو بے حرمتی کی جا رہی ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کی آنکھوں بینائی ختم کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ ایک تماشائی کے طور پر ایک ادارہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ تماشائی کے طور پہ ایک ادارہ بن گیا ہے۔ پاکستان کی جو کوششیں ہیں کشمیر کے لیے، اور پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور جو سفارتی حمایت ہے وہ کر رہا ہے، بڑا ٹھیک کردار ہے۔ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن کشمیریوں کا یہ کہنا ہے، میرا کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان یہ کر رہا ہے کہ ایک عرصے تک مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان جیسا کوئی بندہ بھی کشمیر کمیٹی کا ابھی تک چیئرمین نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ بات زیادتی ہے کہ پریویس حکومت میں کشمیر ایشو پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی ڈیفنس کور کرتے ہیں، کہ جب نواز شریف دور میں کشمیر کو بالکل بھلا دیا گیا اور دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں، اس وقت ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جنرل راحیل شریف نے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت میں خوشائن بات یہ ہے کہ کشمیر ایشو پہ بہت بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی گئی۔ لیکن پارلیمانی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہی اب تک نامزد نہیں ہو سکا۔ نہیں، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین پچھلے چیئرمینوں نے کیا کیا، لیکن ایک فارن آفس نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ایک شو پیس کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کام کر رہے تھے۔ میں معذرت کے ساتھ عالم دین بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں نے محسوس کیا، ہو سکتا میری بات 100% درست نہ ہو، میں نے محسوس کیا کہ اس حکومت میں کشمیر ایشو پہ اور یہ جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر، اس پہ ہائی لائٹ کیا گیا اور مؤثر آواز اٹھائی گئی ہے، اور کئی دفعہ اپنا بھارتی جو ہائی کمشنر اس کو سمن کیا گیا، اور انٹرنیشنلی ہم نے بہت سے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی وفود بھیجنے چاہیے، اور اس کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں وہاں لوگ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتی ہیں، لیکن امریکہ کا چونکہ مفاد انڈیا کے ساتھ زیادہ منسلک ہے، اور وہ چونکہ ہماری چائنا کے ساتھ ہے دوستی، اور سی پیک کے حوالے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہے، تو وہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے وہ انڈر امبریلا ان کے کام کرتی ہیں۔ پرویز شوکت صاحب، آپ نہیں سمجھتے کشمیر سے متعلق جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی کردار بھی ادا نہیں کر رہا؟ آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک نہیں آ گئی؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں شو تماشائی بن گیا، رہ گیا ہے اقوام متحدہ کا ادارہ۔ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جہاں جہاں
مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے اقوام متحدہ کا ادارہ خاموش ہے، چونکہ وہ یہ بڑی قوتیں ہیں جو خاص طور پہ امریکہ کے انڈر کام کر رہا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، کیونکہ یورپین کنٹریز جو ہیں آپ کا ان کا انٹرسٹ جو ہے امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے. یورپی یونین کا، یورپی کنٹریز کا انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن ناظرین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک جو انڈیجینس ہو اور جس میں خون شامل ہو جائے وہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے بغیر ختم نہیں ہوا کرتی. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹاک DBTV.live پہ. میں ہوں مظہر اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار پرویز شوکت صاحب. پرویز شوکت صاحب، افغانستان میں پائیدار قیام امن کے لیے آج کل کوششیں تیز ہو گئی ہیں جب سے امریکہ نے خصوصی نمائندہ مقرر کیا زلمے خلیل زاد کو. کس طرح سے دیکھتے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ آئے تھے پاکستان میں بھی، بالآخر آئے تھے نہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ خاص طور پر جو آئے ہیں اس کا پازیٹیو رزلٹ آیا سامنے. اور بالخصوص امریکہ جو کہتا تھا کہ پاکستان کو ڈو مور اور یہ کرو وہ کرو، اب وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف اور ہر طرح ایلیمینیٹ کرنے کے لیے دہشت گردوں کو، وہ ایک مثال ہے پوری دنیا میں. لیکن دہشت گردی کا معاملہ ایک طرف علیحدہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں میری اور سنیں امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جو کہ افغانستان میں پائیدار قیام امن کے حوالے سے ہو رہے ہیں. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ طالبان حکومت کا حصہ بنے، چاہے 90% حصہ لے لیں، جبکہ طالبان کا یہ موقف ہے کہ پہلے امریکہ وڈرال کا ٹائم فریم دے، اس کے بعد شرائط اقتدار کی بات ہوگی. کی شرائط ہیں، لیکن ایک مسودہ تیار ہو گیا جس پہ ایگریڈ ہیں دونوں پارٹیاں. یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں؟ جی ہاں، اور اس میں صرف اب ایک بات رہ گیا، اس کی آؤٹ لائن شیئر کریں گے. اس کا ایک بات رہ گیا کہ امریکہ اب چاہتا ہے کہ طالبان کی افغان حکومت کے ساتھ بھی ایک سیٹنگ ہو جائے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، کیونکہ ابھی اشرف غنی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ طالبان ہمارے ساتھ بات کریں گے تو بات بنے گی. تو ابھی کچھ مسائل باقی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نکال ہی لے گا، کیونکہ جب امریکہ کا ایک فوجی مرتا ہے یا وہاں پہ جو فوج ہے دوسرے ملکوں کی، تو وہاں ان کے ملکوں میں بہت شور مچتا ہے. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کھڑی ہو، کیوں ہمارے بندوں کو مروا رہے ہو. تو بالآخر امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا، اور میں کریڈٹ دوں گا پاک فوج کے سربراہ کو جنہوں نے یہ طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ اکٹھا کیا. اس میں فارن آفس کا بھی رول ہے. تو اگر چلیں مان لیا اتحادی افواج افغانستان سے نکل گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ادارے یا افغانستان پورے کا پورا ایز کنٹری اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اتحادی افواج کی موجودگی کے بغیر سروائیو کر سکے؟ نہیں ہے، تو بہت مشکل کام. لیکن اگر آپ ان کو حصہ دیں گے، طالبان کو ڈیو رسپیکٹ دیں گے، وہاں پہ ان کا حصہ دیں گے، جو طے ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے، پھر وہ دہشت گردی، جیسے ابھی طالبان کے ایک لیڈر نے، مجھے نام ذہن سے میرا اتر گیا، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ جب آئیں گے داعش کا خاتمہ کر دیں گے. ابھی میں سہیل شاہین صاحب کی بات کر رہے ہیں غالباً آپ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی وہاں پہ ایک مناپلی ہے اور سازش ہے، جو وہاں پہ پیسے دے کے اسلحہ دے کے تیار کرتے ہیں. انڈیا کا تو کوئی رول افغانستان میں بنتا ہی نہیں ہے. خواہ امریکہ اس کو وہ علاقے کا تھانہ دار بنانے کے چکر میں آپ دیکھیں زلمے خلیل زاد ہیں، چین تو ایک ریلیونٹ کنٹری ہے. مدر صاحب دیکھیں انڈیا کا رول نہیں بنتا، لیکن اس وقت اس کا مؤثر رول ہے. راہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور راہ ان کو تیار کرتے ہیں پاکستانی چوکیوں پر حملے کرنے کے لیے. یہ تو ایک کلیئر کٹ ایک بات ہے کہ وہ ان کو اسلحہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. یہ تو رول نہ ہوا، یہ تو سفارتی جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے، سفارتی اداب کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بڑی قوتیں ہیں UN خاموش تماشائی ہے. وہ انہیں پتہ ہے، ہم نے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں ان کو کہ بھائی راہ ہمارے چوکیوں پر حملے کراتا ہے. یہاں پہ دہشت گردوں کو بلوچستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں وہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس کے پیچھے راہ کا ثبوت ملے ہیں. پیسہ، اسلحہ جو بھی ہوتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی ISPR کے DG سابق اور ایک جنرل ندیم تھے،
اس دور میں ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوا تھا. انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے اتنا بڑا اسلحہ سرنگ پکڑی ہے جس میں پوری ایک ریگولر فورس کے ساتھ لڑنے کے لیے اسلحہ کافی ہے. تو مطلب انڈیا کب سے پیمپر کر رہا ہے ان کو. بلوچستان میں کئی ثبوت موجود ہیں. کلبھوشن کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انڈیا نے یہاں پہ دہشت گردی، اس نے سینکڑوں لوگوں کو مارا اور یہاں پہ بم دھماکے کرائے، خودکش حملے کرائے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کی وہاں وہ بیٹھ کے، کیونکہ افغان حکومت کو جو ہے وہ انڈیا ہی سپورٹ کرتا ہے. انڈیا سپورٹ کرتا ہے جی. یہ پرویز شوکت صاحب کا کہنا ہے افغان حکومت کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا افغانستان میں اگر کوئی رول ہے تو وہ انلیجیٹیمیٹ رول ہے. پاکستان کا لیجیٹیمیٹ رول ہے، کیونکہ پاکستان کئی دہائیوں سے لکھوں کھا افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے NRO کی، اور مختصراً سا ذکر کریں گے ہم جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کا. پرویز شوکت صاحب، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ابھی جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، اور ہاسپٹل سے دوبارہ یہ بیرون ملک چلے جائیں گے. آپ کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب نے کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کہا کہ میں انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس ہوں گا، تو اندرون خانہ بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن بات چیت کتنے ارب ڈالر پہ طے ہوگی، اور نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے اور سیاست بھی، اور یہ طے ہے کہ چلے جائیں گے. چانسز ایسے ہی لگ رہے ہیں. جو ہاسپٹل منتقل کیا، جو بیماری اللہ کرے ان کو ایسی بیماری نہ ہو، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے. ایک تو ہمارے سیاستدان جیل میں جاتے ہیں تو بیماریاں بیمار ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک میرا حل بیس بن رہی ہے NRO کی. اور پھر یہ NRO آصف علی زرداری کو بھی ملنا چاہیے. نہیں، جب اگر نواز شریف صاحب کو مل گیا جن کو سزا ہو چکی ہے، تو پھر آصف زرداری صاحب کو تو ابھی سزا نہیں ہوئی نا. تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے پرویز شوکت صاحب کہ جو ہزاروں لاکھوں سینکڑوں لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی ڈیل ہو جانی چاہیے، ان سے بھی کچھ لے دے کے پاکستان کی جیلیں خالی کر دینی چاہیے؟ NRO بڑے لوگوں کے لیے، چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں. اور یہ ظلم پاکستان میں، اور یہ ظلم بالکل ظلم ہے. اور جہاں چھوٹے لوگوں سے کئی نیب نے کہ چھوٹے لوگوں سے بھی کیا، مطلب B کلاس لیڈر سے، C کلاس لیڈرشپ سے، یا بزنس مینوں سے وہ نیب نے کیا ہے NRO، اور پیسہ ان سے وصول کیا. اگرچہ تھوڑا پیسہ دیا انہوں نے، 1 ارب کا فراڈ کیا تو انہوں نے 20 کروڑ وصول کر دیا. ہم سمجھتے ہیں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پرویز شوکت صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری ہوں، پرویز شوکت ہوں، یا مظہر اقبال ہوں، جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو پیسے بھی واپس کرنے چاہیے اور سزا بھی بھگتنی چاہیے. لیکن اصول تو یہی ہے، لیکن پاکستان میں ایک پریشر پہ، چونکہ حکومت اس وقت اتنی سٹرونگ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس عددی. پرویز شوکت صاحب جب حکومتیں سٹرونگ تھی، پرویز مشرف صاحب کس سے زیادہ سٹرونگ کون تھا؟ انہوں نے بھی تو NRO کر لیا. انفارچونیٹ ہے. ہم بات کریں گے تھوڑی سی یہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے. کہتے ہیں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نکلا. 57 پیسے. دیکھیں یہ بات ہے کہ اسد عمر صاحب کہا کرتے تھے پیٹرولیم مصنوعات جو ہے درست ہے، 40 روپے لیٹر ہونی چاہیے. میری اور سنیں، آپ کی بات درست ہے. 59 پیسہ 57 کے کتنا 59 جتنا بھی ہے. تو بیوروکریٹس وہی ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. تو کس نے روکا چینج کرنے سے؟ تو بات ہے کہ یہ تو اس سے نہ ہی کرتے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا، اپوزیشن تنقید. 59 پیسہ اس سے بہتر تھا جو چل رہا تھا چلنے دیتے. مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، پورے 59 پیسے کم کر دیے. مذاق ہو رہا ہے. بالکل مذاق تو اڑوا رہے ہیں، بہت سی باتوں میں یہ مذاق اڑواتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں فگرز لے کے آؤں کہ انٹرنیشنلی پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور ہمارے یہاں ٹیکسز کی کیا پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں. اور میرے پاس بھی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ میں اس کو کوٹ کروں. بہرحال یہ جو مضحکہ خیز جو کمی کی گئی ہے وہ اس سے بہتر ہے
पंजाबी में कहते हैं कि कुछ रोने न चुप चंगी। कुछ रोने न चुप चंगी। परवेज शौकत साहब, आप भी हुक्मरानों के करीब रहते हैं, आप उनको मशवरे नहीं देते, या हुकूमत में आने के बाद जो हैं अपना हुक्मरान, उनको सुनाई नहीं देता? नहीं, जिस तरह अभी मुझे थोड़ी देर पहले सुनाई नहीं दे रहा था कि हमारे वो MCR से जो आवाज़ आ रही थी वो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, तो क्या हुक्मरानों को भी सुनाई नहीं देती? एक तो बात आपने ये अजीब कह दी कि मैं हुक्मरानों के करीब हूँ। मैं तो एक इंडिपेंडेंट बैठना है ना आपका, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। बहरहाल जहाँ अच्छी बात होती है उसको अच्छा कहा जाना चाहिए, और जो जहाँ गलत बात है उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। जर्नलिस्टिक यही है, हमारा एक प्रोफेशन है। बहरहाल हमारे बेशुमार दोस्त हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के दौर में भी दोस्त थे, नवाज शरीफ के दौर में भी दोस्त थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सफ़ेद को सफ़ेद नहीं और काले को काला ना कहें। तो जहाँ गलती होगी तो हम यहाँ आपके सामने क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और उनकी गलतियों को पॉइंट आउट भी करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि परवेज़ शौकत साहब हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मज़हर इकबाल और मेरे साथी जनाब परवेज़ शौकत साहब को। अल्लाह निगहबान।